قیام پاکستان سے قبل پنجاب سمیت بر صغیر میں قتل و غارت گری اور جرائم کی دنیا میں یوں تو بہت سے سورماؤں کا طوطی بولتا تھا، لیکن ان میں چکوال کی موجودہ تحصیل تلہ گنگ کے علاقے دھرنال سے تعلق رکھنے والے محمد خان دھرنالیا کو بھی ایک دنیا جانتی ہے۔ محمد خان دھرنالیا کا نام قتل و غارت گری، لوٹ مار اور پرتشدد واقعات کی وجہ سے اس وقت کے حکمرانوں، بڑے بڑے جاگیرداروں اور علاقہ کے وڈیروں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ محمد خان دھرنالیا تلہ گنگ کے موضع دھرنال میں متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے لال خان کے گھر پیدا ہوا۔ مڈل تک تعلیم دھرنال کے سکول میں حاصل کی اور 1946 میں فوج میں بھرتی ہو کر 9 ماہ تک نوکری کی۔ انگریز کی غلامی کا خیال آیا تو استعفیٰ دے دیا۔ واپس اپنے آبائی گھر آیا تو کچھ عرصے بعد ایک واقعے میں اس کے ہاتھوں کچھ لوگ قتل ہو گئے، جس کے بعد محمد خان دھرنالیا اور اس کا بھائی ہاشم خان مفرور بن گئے اور دونوں نے خوشاب کے علاقہ وادی سون کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دونوں بھائیوں کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن گئی۔ اس وقت کے آئی جی نے دونوں بھائیوں کو زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں فری ہینڈ دیا کہ محمد خان دھرنالیا اور اس کے بھائی ہاشم خان کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت گرفتار کیا جائے۔ پولیس کی ان ٹیموں نے کئی بار دونوں بھائیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے، لیکن نادیدہ امداد نے محمد خان دھرنالیا اور اس کے بھائی ہاشم کا ساتھ دیا اور ہر بار دونوں بھائی پولیس کو جل دے کر چھلاوے کی طرح فرار ہو جانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ محمد خان دھرنالیا کا بھائی ہاشم خان گردے کے مرض میں مبتلا تھا۔ محمد خان اپنے بھائی کو کسی بھی لمحے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاشم خان کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے، مگر وہ اشتہاری ہونے کے باعث اپنے بھائی کا کسی ڈاکٹر یا طبیب سے علاج نہ کرا سکا۔ اس طرح ہاشم خان ایک شام اپنے بھائی محمد خان کی باہوں میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ محمد خان اشتہاری ہونے کے باعث اپنے بھائی کی میت کے ساتھ نہ جا سکا، تاہم اس کے ساتھی ہاشم خان کی میت کو لے کر دھرنال جا رہے تھے کہ پولیس نے راستے میں ان سے لاش چھین کر بقول راوی میت پر فائرنگ کر کے پولیس مقابلے کا رنگ دے دیا۔ محمد خان دھرنالیا کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو خود اشتہاری تھا اور ہر وقت پولیس اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے کوشاں تھی۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے محمد خان دھرنالیا نے اپنا طرز زندگی بدل کر ایک منظم گروہ تشکیل دے لیا۔ بقول راوی ان کا گروہ جو کچھ لوٹتا وہ وادی سون، تلہ گنگ، پنڈی گھیپ اور گرد و نواح کے غریب غربا اور بے سہارا بالخصوص یتیم بچیوں کی شادی کے لیے تقسیم کر دیا جاتا۔ علاقے کے لوگ محمد خان دھرنالیا کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور اسے مسیحا کا درجہ دیتے۔ اس دوران محمد خان دھرنالیا اور اس کے ساتھی رضاکاروں کی تعداد، جنہیں محمد خان باقاعدہ ماہانہ اعزازیہ دیتا تھا، اتنی بڑھ چکی تھی کہ محمد خان دھرنالیا اشتہاری ہونے کے باوجود منظر عام پر آ گیا اور اس نے ڈھوک مصائب میں ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ساتھیوں کی فوج ظفر موج دیکھ کر اس کے مخالف مولا بخش نے محمد خان دھرنالیا کے دوستوں کی وساطت سے معافی مانگ کر محمد خان دھرنالیا سے صلح کر لی۔ اس کے بعد محمد خان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پولیس جب اس کی گرفتاری کے لیے آتی تو علاقے کے لوگ پولیس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے اور ہر بار پولیس کو بھگا دیتے۔ اس وقت کے گورنر امیر محمد خان سے تعلق داری کے باعث حالات اس قدر پلٹا کھا چکے تھے کہ پولیس کے بڑے افسران محمد خان دھرنالیا سے دوستی کے لیے پر تولنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب محمد خان دھرنالیا کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پولیس آفیسر پھٹک نہیں سکتا تھا۔ محمد خان دھرنالیا اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پولیس اور انتظامیہ اس کے اشاروں پر چلنے لگی اور علاقے کے لوگ محمد خان دھرنالیا کو مسیحا سمجھنے لگے۔ پولیس کی بجائے اپنا مقدمہ یا کسی فیصلے کے لیے محمد خان دھرنالیا اور اس کے قاضی سے رجوع کیا جانے لگا۔
محمد خان دھرنالیا اور اس کا مقرر کردہ قاضی روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سماعت کرتا، عدالتی نظام کے طریقہ طرز پر گواہیاں قلم بند کر کے تحریری فیصلے صادر کیے جاتے۔ اسی دوران 1964 کے صدارتی انتخابات آئے تو محمد خان دھرنالیا علاقے میں اتنا مضبوط بااثر ہو چکا تھا کہ اس کے حکم پر وادی سون، پنڈی گھیپ، تلا گنگ اور گرد و نواح کے علاقے کے چیئرمینوں اور تمام ممبران نے صدر ایوب خان کو صدارتی ووٹ دیے، جس سے محمد خان دھرنالیا کی اس وقت کے صدر ایوب خان تک رسائی بڑھ گئی۔ حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ صدر ایوب خان سے اصولی اختلاف پیدا ہونے پر امیر محمد خان نے گورنر کا عہدہ چھوڑ دیا تو محمد خان دھرنالیا کے مخالفین نے ایک منظم پلاننگ کے تحت صدر ایوب خان کو محمد خان دھرنالیا کے خلاف اکسا دیا اور صدر ایوب کو باور کرایا کہ محمد خان دھرنالیا ملک امیر خان کے کہنے پر انہیں یعنی ایوب خان کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اس بات کو لے کر صدر ایوب خان کے حکم پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد خان دھرنالیا کا اس حد تک محاصرہ کر لیا کہ محمد خان نے اگست 1966 میں اپنے رضاکاروں کا مالی حساب چکتا کیا اور خود ایک بار پھر روپوش ہو گیا۔ صدر ایوب خان نے اس وقت کے آئی جی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو محمد خان کی ہر صورت گرفتاری کا حکم دیا، تو کل تک جو پولیس آفیسر محمد خان دھرنالیا کے گن گاتے تھے وہی اسے تلاش کر کے موت کی نیند سلانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اس ساری صورتحال کا چرچا اس وقت کے ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر ہوتا رہا۔ پھر 11 ماہ تک پولیس اور محمد خان دھرنالیا میں کئی مقامات پر مقابلہ ہوا، مگر ہر بار محمد خان دھرنالیا چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا، کیونکہ اب محمد خان دھرنالیا روپ بہروپ بدلنے کا ماہر ہو چکا تھا۔ جب پولیس کی تمام ٹیموں کو محمد خان دھرنالیا کی گرفتاری میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو صدر ایوب خان نے انسپکٹر اکبر شاہ کو بلوا کر محمد خان دھرنالیا کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ انسپکٹر اکبر شاہ اور محمد خان دھرنالیا میں رابطہ ہوا تو انسپکٹر اکبر شاہ نے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ محمد خان دھرنالیا گرفتاری دے دے تو اس کے معاملات قانون کے مطابق عدالت کے سپرد کر دیے جائیں گے، جس پر محمد خان دھرنالیا نے دوبارہ گرفتاری پر آمادگی ظاہر کر دی۔ محمد خان دھرنالیا اور پولیس میں گرفتاری کے لیے لاوا کا ایک مقام طے پایا۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سینکڑوں ماتحت پولیس اہلکاروں کے ہمراہ طے شدہ تاریخ یعنی 1 اگست 1967 کو جب محمد خان دھرنالیا کو گرفتاری دینے کے لیے ڈھوک شیرا لاوا پہنچ گئے اور علاقے کا محاصرہ کر کے محمد خان دھرنالیا کو گرفتاری دینے کے لیے کہا تو اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ، رائفل اور جدید مہلک ہتھیار تھے۔ تاہم ڈی آئی جی اور ایس پی کے حکم پر پولیس نے چاروں طرف سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی محمد خان دھرنالیا کے سینے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ زخمی حالت میں محمد خان دھرنالیا گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ پولیس گولیاں برساتی رہی مگر شام تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہی تو مجبوراً انسپکٹر اکبر شاہ کو بلوایا گیا تو محمد خان دھرنالیا نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اکبر شاہ کو زخمی حالت میں اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ پولیس حکام نے صدر ایوب خان کو آگاہ کیا کہ محمد خان دھرنالیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وہ زخمی ہے۔ تو صدر ایوب خان کے حکم پر محمد خان دھرنالیا کو ملٹری ہسپتال راولپنڈی منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دے کر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ لیکن اس دوران مخالفین نے اس وقت کے میڈیا کے ذریعے محمد خان دھرنالیا بارے اتنا پراپیگنڈا کیا کہ اسے قاتل، ڈاکو اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ صحت یاب ہونے پر 6 ماہ تک شاہی قلعہ لاہور میں محمد خان دھرنالیا کی تفتیش ہوتی رہی۔ اس دوران پولیس نے اسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اذیتیں دے دے کر یہ منوانے کی کوشش کی کہ استعفیٰ دینے والا گورنر اس سے صدر ایوب کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ تفتیشی اداروں نے محمد خان دھرنالیا کو حکومت مخالف سیاسی شخصیات کو پھنسانے کے لیے
एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मोहम्मद खान धरनालिया ने ज़मीर का सौदा ना किया और वो किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह ना बना। ताहम उसे सजाए मौत सुना दी गई। मोहम्मद खान धरनालिया ने मौत को कई बार करीब से देखा। एक मुकदमे में उसे फांसी देने के लिए 8 जनवरी 1976 की तारीख मुकर्रर हुई, तो उसके भाई फतह शेर ने 6 जनवरी को हाई कोर्ट में ब्लैक वारंट जारी करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फांसी देने से 6 घंटे कबल रात 11 बजे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की जानिब से जारी करदा ब्लैक वारंट, जिस पर उसे अलग सुबह फांसी दी जाना थी, मुलतवी कर दिया। मोहम्मद खान धरनालिया, जो कि इत्मीनान से सोया हुआ था, को जेल हुकाम ने रात 11 बजे उठाकर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया, तो मोहम्मद खान धरनालिया ने शुक्राने के नफल अदा करके इत्मीनान का इजहार किया और दोबारा सो गया। मोहम्मद खान धरनालिया के भाई फतेह शेर की दायर करदा अपील पर 1978 में दोबारा समाअत के बाद मोहम्मद खान धरनालिया की बाकी 2 मुकदमात में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई। मोहम्मद खान धरनालिया ने 22 साल तक असीरी काटी। 1999 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म थीं, तो उनके दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 60 साल की उम्र के कैदियों की सज़ा माफ़ की गई। तो उस हुक्म के तहत मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों से 60 साल से ज़ायद उम्र के दर्जनों कैदियों को रिहाई मिली। उन्हीं में मोहम्मद खान धरनालिया भी रिहा हुआ और उसने जेल से रिहा होते ही ऐलान किया कि उसकी अब किसी के साथ कोई रंजिश, दुश्मनी, खलिश नहीं है। अब वो दुखी इंसानियत की खिदमत करेगा। इस तरह मोहम्मद खान धरनालिया की स्टोरी ने साबित कर दिया कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ताकतवर हुकूमती वसाइल के बावजूद चाह कर भी उसे कत्ल ना कर सके और ना ही उसे तख्तेदार पर चढ़ा सके। इस तरह एक तवील अरसे तक पंजाब समेत बर्रे सगीर में एक अफसानवी और तिलिस्माती ज़िंदगी गुजारने वाला मोहम्मद खान धरनालिया 29 सितंबर 1995 को तबी मौत मरकर जहान फ़ानी से रुखसत हुआ, जिसकी आरामगाह अपने आबाई गांव ढोक मसाइब तला गंग ज़िला चकवाल में है। इलाके के लोग अब भी मोहम्मद खान धरनालिया की मिसालें देखकर बावर कराते हैं कि वो जालिम, डकैत या तशद्दुद पसंद नहीं बल्कि एक मसीहा था। उसे उसके मुखालफीन ने इस नहज तक पहुँचाया। ताहम गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को ही है।